السلام علیکم دوستو، اج عید ندوہ دھیاڑا تے احتشام صاحب نے مارکیٹ اج اسی موجود ہاں، نال دوست احباب موجود ہیں، حباب صاحب، شانی بھائی، رایان، خالد صاحب، حافظ اظہار صاحب، اگے حافظ حماد صاحب، جناب احمد صاحب تے ہمیشہ کی طرح کیمرے نے پچھلے سائڈ تو احتشام صاحب موجود ہیں۔ تسا دوستاں دی نظر ایک تازہ کلام کرساں جی، اگر اجازت ہوئے تو۔ عرض کیتا کہ ایک مسلسل سا ابتلا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ ایک مسلسل سا ابتلا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ یہ دل اداسی میں گر گیا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ اندھیری نگری میں ہم نے ہمدم جلا کے چھوڑا جو دیا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ شیام صاحب جی اندھیری نگری میں ہم نے ہمدم جلا کے چھوڑا جو دیا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ اور کیا خبر یہ اٹھائے یا پھر گرائے مجھ کو، کیا خبر یہ اٹھائے یا پھر گرائے مجھ کو۔ میرے مخالف کی جو ہوا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ میرے مخالف کی جو ہوا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ وہ سیر حاصل میں فاقہ کش ہوں، وہ ٹھنڈی چھایا میں ایک تپش ہوں۔ وہ سیر حاصل میں فاقہ کش ہوں، وہ ٹھنڈی چھایا میں ایک تپش ہوں۔ حالانکہ دونوں کا ایک خدا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ حالانکہ دونوں کا ایک خدا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ مجھے مسلسل گرفتہ کر کے وہ سامنے آج بیٹھا ہے یوں، مجھے مسلسل گرفتہ کر کے وہ سامنے آج بیٹھا ہے یوں۔ وہ دل شکن ہے یا دل ربا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ وہ دل شکن ہے یا دل ربا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ آنکھ بند ہے مگر ہے منظر، آنکھ بند ہے مگر ہے منظر، سہانے منظر پرانے منظر۔ یہ کوئی خوابوں کا سلسلہ ہے، یہ دید بند ہے یا دید واہ ہے، نہ جانے کیا ہے۔ کوئی خوابوں کا سلسلہ ہے، یہ دید بند ہے یا دید واہ ہے، نہ جانے کیا ہے۔ میرے غموں پہ بھی تبصرے ہیں، میری ناکامی کے تذکرے ہیں۔ میرے غموں پہ بھی تبصرے ہیں، میری ناکامی کے تذکرے ہیں۔ عجیب محفل لگی ہے یارو، جو اس کی واہ ہے وہ میری آہ ہے، نہ جانے کیا ہے۔ عجیب محفل لگی ہے یارو، جو اس کی واہ ہے وہ میری آہ ہے، نہ جانے کیا ہے۔ اور دھواں جو عرصے سے میرے جزیرے کی اور سے تھا پیام امید، دھواں جو عرصے سے میرے جزیرے کی اور سے تھا پیام امید، وہ آج بھی ہے دھواں دھواں کیا، یہ جل اٹھا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ وہ آج بھی ہے دھواں دھواں کیا، یہ جل اٹھا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ میں محترم ہوں یا ہوں خباثت کی ایک صورت، یہ جھوٹا رتبہ یہ جھوٹی شہرت، یہ کیا بلا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ میں محترم ہوں یا ہوں خباثت کی ایک صورت، یہ جھوٹا رتبہ یہ جھوٹی شہرت، یہ کیا بلا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ اور میرے مسیحا تو اب کہاں ہے، کہ آبلوں سے تو خون رواں ہے۔ میرے مسیحا تو اب کہاں ہے، کہ آبلوں سے تو خون رواں ہے۔ تیری شفا کی طلب میں شاید وہ جی رہا ہے یا مر چکا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ تیری شفا کی طلب میں شاید وہ جی رہا ہے یا مر چکا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ وکاس مجھ کو مت ستاؤ، آ کے مجھ کو گلے لگاؤ۔ وکاس مجھ کو مت ستاؤ، آ کے مجھ کو گلے لگاؤ۔ تیرے رستوں میں گم گیا ہوں، چراغ شب ہوں اور ایک ہوا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ وکاس مجھ کو مت ستاؤ کہ آ کے مجھ کو گلے لگاؤ۔ تیرے رستوں میں گم گیا ہوں، چراغ شب ہوں اور ایک ہوا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ یہ آزمائش ہے یا جزا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ ایک مسلسل سا ابتلا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ یہ دل اداسی میں گر گیا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ جناب رمضان نے پہلے اشرے کی
یہ دسنا ضروری سمجھے نا کہ جناب خالد جاوید صاحب نے فرمائش تے یہ کلام لکھا گیا، کوشش کی تھی تو بعد نازل ہو گیا، کیونکہ ان میں کو آکھا بھی کافی عرصہ ہو گیا کوئی کلام نہیں آیا تو تسی کلام میں اس کلام میں شان نزول دسے نا، شان نزول نہیں بھئی اس ٹائم آمد ڈاکٹر صاحب تے شان نزول تے دس سکنے جس ٹائم تی میں کول پہنچنا پایا اس ٹائم تے کہ ٹائم کیا ہے، سچویشن کیا ہے، یہ تقریباً 2:15 بجے نے ٹائم ہے، پہلے ایکچولی مسلسل بارشیں ہونی ہے، اور ان میسج میں لکھنا گیا تے انہاں نے سینڈ کرنا گیا، کاپی میرے کول کو نہیں گئی، میسج گل شروع ہوئی، ڈاکٹر صاحب ایک شعر بھیجا، میں آگا ٹھیک ہے، بس میں اگو وقت کچھ نہیں آکھا، ایک تو بعد دوسرا تیسرا چوتھا ہر منٹ نہ 2:15 بج رہے ہیں، بارشیں چل رہی ہیں اسلام آباد تے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے پورے اتنے نا اس ٹائم 2:15 بجے ہوا چل رہی، بوندا باندی ہو رہی اسلام آباد، میں نکلا سیری کرنے واسطے روم ٹو میس ہال تک، ڈاکٹر صاحب نے شیر آنے گئے اس دورانیت میں اتنے پہنچا، سیری شروع کی تھی، ڈاکٹر صاحب تو لکھنے گئے میں نال کھینا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب اس سمجھو کہ 2:15 تو 2:30 بجے یا 2:35 کے درمیان اس اتنے خوبصورت موسم میں ڈاکٹر صاحب بغیر کسی توقف بغیر کسی تسی سمجھو کہ رکاوٹ نے کی مکمل غزل میں دی گئی، میں سیری کی تھی، آمد ہونی گئی نا، میں نال نال لکھ کے نہ بھیجا، میں سیری کی تھی، سیری تو بعد وانج کہ میں اس کو اردو لکھا، اردو رسم الخط بٹ ڈاکٹر صاحب نے واپس سینڈ کر دی، ٹھیک یعنی تسی یہ نہ لکھنے تے لا کے خود سیری کر گئے، میں آپ سے کیا اگلی گل نہیں میں دساں بھی یہ تے پیور بیوگرافی والا کام ہے بھئی کمے تے لا کے آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس نظم کو پبلش میں کیتا، اس نے کاپی رائٹس میں نے کھولے، بالکل پبلش ہو چکی ہے، کمپوزر خالد صاحب ہے فیس بک تے اس غزل کو سنا میں سامعین اسی سارے لائیو یعنی کہ خود تسا گول براہ راست جی جی بالکل اسی کوئی انوالومنٹ تو ہونی چاہیے، ویسے ڈاکٹر صاحب یہ مطالبہ تسی خود بھی خالد بھائی کو رکھو دوبارہ کہ انہاں نے وجہ تو تسا تے رینیو کیتا دوبارہ تو غزل لکھی تے عرصے بعد ڈیفینیٹلی انہاں بھی ہن اس دوبارہ جوائن کرنا چاہیے، جڑا ایک سال ڈیڑھ دو نا پیریڈ تقریباً 3 سال تقریباً 3 سال نا بالکل بالکل کم جی جناب اس مارکیٹ کرنا توسط بالکل نال کرنا چاہیے تساں یہ میں گزارش کرے ساں جی کہ تسی دوبارہ کم بیک کرو، قوم ایک عظیم شاعر تو محروم نہ ہو، عظیم شاعر تو میرے یہ میں تسا چونکہ مزار ہو اگر نہیں قطع کلامی معاف، اگر خالد صاحب لکھنا برقرار رکھو گیا تو آج قوم کو ایک انقلابی شاعر ہو گیا، یہ جڑے حالات چلنے پہ سیاسی دور تے آج کل نے دور ہے حبیب جالب ایک نوا چاہیے نہ سکتا، خالد صاحب حبیب جالب نہ ریپلیس کرے نا اور اس ٹائم جیل چ ہوئے نا، یہ خالد صاحب نال پچھلی دعا ہی ہے جی آج نے حالات تو پہلے انہیں کم چھوڑ گئے نہیں تو یقیناً جیل چ ہوتا، کوئی اپنا کلام ہے تو کلام کوئی یار حافظ صاحب کلام لکھو یا موجود ہے لیکن میں کو آج تک صرف اپنی ایک ہی نظم نے موبائل نہیں موبائل وچ کوئی کلام نہیں، چلو غزل نے 2 شعر یاد ہیں میں ہر ایک کو سنانا، آخری یہی وہ یہی کہ اس نے آغاز کچھ شعر اس طرح کے میں کو آغاز بھول گیا، میں یاد آنا تو سننا، لیکن اس تو بعد ایک اور میں نے گل دینے چاہیے تو سما آکھا بھی تسے لکھنا شروع کیتا تے دوبارہ کرو تے ڈاکٹر صاحب سبب بڑے بھائی میں لکھنا شروع کرا تے میں او حبیب جالب نہیں فہرستوں چواں یا جے حالات ہیں شاید میں بھی دعویٰ کر دیواں کہ میں تے بھی تشدد ہو رہا میں شباز گل والا دعویٰ یقین نہیں اگلی گل نہیں کرنی وہ گل نہیں کرنی، لیکن گل یہ ہے کہ اس لیول تے پہنچ اج بھی یہ میں تو انفارمیشن وچ اضافہ کراں کہ اج کل میں بھی ایک شاعر اچھا ایک اور قطع کلامی ایک ساری گل سن دینا ایک منٹ تھوڑی جی دسنا ہی آیا کیونکہ ایک جنرل ڈسکشن ہونی مارک ہونا کسی کوئی بھی کہیں بھی چیز یا کسی ریفر کرنا آنا تو اس نا نہیں کہنا، ایک چھوٹا جا احتیاط مطلب اسی تو سکتا میں تسیڈی علم وچ یا تسیڈی معلومات چیز دسنا چاہنا کہ ہر دور نے ایک شاعر ہونا تے حبیب جالب صاحب نے ایویں کہ انہاں 3 ایسے دور ادوار ویکھے جنہاں شاعری کی تھی، ایوب دور وچ انہاں آغاز کیتا، اس ٹائم وہ بھٹو نے سپاہی رہن، بھٹو دور وچ انہاں لکھ کے جمہوری آدمی کو بھی مارا کھا دیا، ضیاء الحق دور وچ لکھا، آج کل نے دور وچ بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے، اس بندے کا نام ہے نعیم زرار، وہ ایک ایجڈ آدمی ایک شاعر ہے، اس نے شاعری کو تسی پڑھو، وہ آج کل نے دور ہے چلو ٹھیک ہے تسی آکھو کہ اس ٹائم انقلابی لیکن بحثیت مجموعی اس نے موضوع اس نے شاعری انداز انقلابی آلا
میں ریفر کرے تے سارے کہ نعیم زرار بھی شاعری تسی کڈ کے پڑھو ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ اچھا تسی وہ سوچو نا اپنی اتنا تی مائنڈ ذہن وچ چند اشعار آنے پین اہل ذوق بیٹھے ہیں ارشاد نظم عنوان ہے میری سہیلی واہ الفاظ تے غور کرنا کیا بات تو ایک آیت تو ایک خوشبو تو ایک صحیفہ تو ایک پہیلی میری سہیلی واہ کیا ہوا تو ایک آیت تو ایک خوشبو تو ایک صحیفہ تو ایک پہیلی میری سہیلی میری سہیلی تو روشنی کے قدیم قصبوں کی تاک راتوں کی انجمن ہے واہ واہ تو روشنی کے قدیم قصبوں کی تاک راتوں کی انجمن ہے وہ آنکھ اندھی جو تجھ کو دیکھے اور اس پہ سمجھے کہ تو بدن ہے بدن کہاں ہے بدن تو پہلے مراقبے میں ہی جل گیا تھا وہ آنکھ اندھی جو تجھ کو دیکھے اور اس پہ سمجھے کہ تو بدن ہے بدن کہاں ہے بدن تو پہلے مراقبے میں ہی جل گیا تھا جمال جانا کی شولگی سے وہ تور سینہ پہ گھل گیا تھا بدن بہاؤ میں بہنے والوں کو کیا خبر ہے بدن بہاؤ میں بہنے والوں کو کیا خبر ہے کہ اس بہاؤ کے تیز پانی کی یہ روانی تو صرف شک ہے بدن تلک ہے بدن بہاؤ میں بہنے والوں کو کیا خبر ہے کہ اس بہاؤ کے تیز پانی کی یہ روانی تو صرف شک ہے بدن تلک ہے ہوس کے ہاتھوں ذلیل ہوتے تماش بینوں کی ان جبینوں پہ لکھنے والے نے لکھ رکھا ہے ہوس کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوس کے ہاتھوں ذلیل ہوتے تماش بینوں کی ان جبینوں پہ لکھنے والے نے لکھ رکھا ہے کہ ان کو دیکھو یہ جانور ہیں یہ ایسے موذی یہ ایسے مکری تو ان کو دیکھے تو ان کے چہروں پہ ان کی نیت کی گندگی کے نشان نہ پائے کہیں یہ شاعر کہیں مسیحا کہیں یہ دانش کا روپ دھاریں کہیں تصوف کا جھوٹ اوڑیں ازل سے اب تک یہ ہر جگہ ہیں یہ بے پناہ ہیں مگر سہیلی یہ لوگ کچھ ہوں کسی جگہ ہوں ہزار لہجوں ہزار شکلوں ہزار قصوں کے ساتھ آئیں تیری نگاہوں کی سبز جھل مل نہ چھو سکیں گے میں تیری عزت میں تیری چادر میں تیرے جذبوں کا سبز پردہ کہ میں محبت کی شولگی ہوں کہ میں ذکی ہوں یہ جناب الفاظ نہیں جیڑا ردم ہے بہت اچھا یہ تو اس طرح چل رہا ہے ابھی پیر نصیر الدین نصیر نے شاعروں کو آکھنا ہے کہ اس کو تسی ہارمونیم سامنے رکھ کے بالکل مشہور گردان ہے درد تن درد قد اس سے بجاؤ تو پیر نصیر الدین نصیر نے شاعری روز کے روح آمد آمد بدن جی 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 یہ ہونا امیر خسرو ہاں بالکل حافظ صاحب تسی کوئی ارشاد فرماؤ میں تھوڑا پنجابی جی پنجابی ہوگا بیسک مار گئی پنجابی آپ کی زبان میں پہلے پہلے تو نظم پیش کی تھی دس نا اس دو لفظ ہیں دو لفظاں وچ مک زندگی گئی واہ ایک دکھ تے دوجا سکھ ہے واہ جی واہ 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 تے سکھ ویکھ کے سجن بھی آ ویندن چھڈ ویندن ویکھ کے دکھ ہے واہ خالد بھائی گل ہے کہ سکھ ویکھ کے سجن سجن بھی آ ویندن تے چھڈ ویندن ویکھ کے دکھ ہے انہاں دوواں صورتاں دے وچ اج توڑی نہیں پرتا تے تو مکھ ہے واہ جی تے تو دتی ہے زبان تے پھس گیا نہیں تے سجنا دی کیڑی بھوک ہے واہ جی واہ یہ ذرا بہت سیریس ہو گیا میں آپ کا تھوڑا شعر میں بھی یاد ہے ضرور جی بھائی شرائی کی میں ایک شعر سنایا میاں علی انہاں دے ناچ میں بہنوں نے پڑھن ٹھیک ہے تو یونیورسٹی نے ٹائم بھی ہے جاؤ نا ساں پر بدوکا نہ نہیں میں نہیں اے بھائی کار کٹ بدوک پٹاس کا انجی تا نہیں انجی تو مومن مولائی کی نظم بڑی پسند ہے جیسے جناب بھائی سیڑھیاں لاندی چڑھدی پئی ہے یونیورسٹی نہیں پئی وڑدی میں نے ہاں اچ وڑدی پئی ہے ٹھیک ہے اس تو علاوہ شعر اگے بھی میں شاید احمد نال بھی شعر کیتا ہو سی کہ شاعر آکھنا بھئی جیڑا تیری جوانی ہڈے سی ہاں جیڑا تیری جوانی ہڈے اس شعر محسوس کرنے واسطے ضروری ہے ذہن وچ نہ کوئی ایک زبردست خاکہ موجود ہو خاکہ موجود سر موجود ہے تسی جیڑا موجود تیری جوانی ہڈے سی قسم او جنت دا اد ہڈے سی واہ 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 کیا واہ کیا ڈاکٹر صاحب خاکہ کیڑا موجود ہے خاکہ جات اسے کو خاکہ جات خاکہ جات علم آج کل لکھی خاکہ تے کام چلتا
یہ دور پہ میں رہا کیوں آج کل کرش اپڈیٹ ہونے 5 منٹ ہی لگے. اچھا احمد کینڈی کرش ہو گیا. احمد کو ایک شعر یاد ہونا یا میں کو بڑا پسند ہے. احمد جڑا اسی دوران سفر تو سنایا ہے. وہ سے میں سفر ہی ہوں اسی کوئی شعر ہے یا میں کو یاد نہیں. تو ڈرائیو پہ کرے نہیں ہوں. احمد آپ شاعری کرے نہ رہا تو بڑی اچھی غزلیں بھی اس لکھی ہیں. اگر کوئی موجود ہے کوئی یاد ہے اگر کلام تھا کرو احمد کو ہو سکے. نہیں میں ایک سنگت دی کہانی بھوکے دیں جواب جی جی ہے. جی حافظ صاحب نے جی کہانی بک حافظ صاحب آکھا نا بھئی سنگت نی کیڑی بھوکے. تو یاد آیا بھئی جگ جان دا ہے تیری سنگت تو پہلے اسی وسدیاں دے سلطان آ. ہاں جی کیا بات ہے. جگ جان دا ہے تیری سنگت تو پہلے اسی وسدیاں دے سلطان آسے. سانو ملک سلام کریندا ہا بالکل خود دارز ہے انسان آسے. نالے تیں جے وقت پرستاں دا واہ اسی رکھ دے خاص دھیان آسے. دھیان آسے اج تو ساڈی پہچان ہے ذل کدی آپ اپنی پہچان. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب تیری جھوٹی محبت تو رج پہنچ گیا. تیری جھوٹی محبت کی کوئی کوئی لوڑ لوڑ نہیں. آہا جاگتے اللہ سے وہاں کوئی کسی دا بھی نہیں. تیرے وقت ہی سہارے دی کوئی لوڑ نہیں. واہ اور اپنی جھگی دوبارہ تیرے کے کئی محل محل تیرے اچے چبارے دی کوئی لوڑ نہیں. دوستا ہوں میں اپنا سجنا آپ ہاں تیرے سانگے ادھارے دی کوئی لوڑ واہ. وجہ کیڑی دراصل حقیقت جڑی میں نے تیری حقیقت دا علم ہو گیا. دراصل تینو ڈر ہا کسے ہور دا. میں فقط تیرا وعدہ تے بھولتا رہا تھا تھے غالب اثر ہا کسے ہور دا. اور میرا فیورٹ جملہ میں روز محشر تو ود کے سما ویکھیا جیڑی اکھی دی تھی او قیامت نہ پوچھ. کھلی بے ہوش آفتا خدا دی قسم تیرے زانوں تے سارا کسے ہور دا. اس دن تو میں دل نال کر کے صلاح. اس دن تو میں دل نال کر کے صلاح. تیری یاداں دا مندر گرا چھوڑے شامی توجہ ساتھ کے صبر و تحمل جے پیشوا دوستی دا جنازہ پڑھا چھوڑے. اور اپنی ہتھی میں غیرت دے جرنیل تو اپنی ہتھی میں غیرت دے جرنیل تو تیری یاداں دا لشکر مرا چھوڑے. واہ جی واہ. گزرے ویلا دا نقشہ مٹا چھوڑے. تن بھلا چھوڑے بس بھلا چھوڑے. درد کوئی نہ کسے تے بھروسہ کرے کر کے اعلان دنیا نو دستا ودا. تیرے جے بے زمیراں تو جن چھٹ گئی مینوں اللہ وسایا میں وسا. واہ جی واہ. اور استشاعر ہونا کہ ممکن نہیں کہ ساتھ نبھائیں تمام عمر. جی ممکن نہیں ہونا. ممکن بھی کس طرح ہو کہ دونوں ذہین ہیں. واہ کیونکہ نبھانے واسطے ایک بندے کو بے وقوف ہونا چاہیے. بے شک بے شک. کیونکہ فلاسفہ آنند کی بے وقوف بنے رہے تعلقات مضبوط رہے. بہت اچھی بات. اور ایک اور بندہ آنا کہ محبت دو بے وقوف کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہوتا ہے. بالکل. اور جس کو تھوڑی پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کرے. واہ واہ. تو اس کہانے کہ ممکن نہیں ساتھ میں بائیں تمام عمر. ممکن بھی کس طرح ہو کہ دونوں ذہین ہیں. اور میں ان دنوں بہت سے مسائل میں ہوں گرا. تمہیں بچھڑنا ہے تو یہ دن بے دن کیونکہ مسلسل محبوب پیشکنی توہین ہو رہی تو میں ایک نظم پیش کرنا چاہنا میرے سامنے آئی. میں بغیر شاعر نہ تو پیش کرے سب ہاں جی محبوب ہی نہ کہ بھئی تسی کی لگے ہاں تے پتہ نہیں کیڑی شے تے تسی نہ چاہے دیکھو ہاں کہ میں نہ چاہے بغیر پیش کرے سا اس لیے. اچھا چلو شاعر اسے مقامی تے ابو الحسن آزاد ہیں. اچھا اچھا انہاں نے تازہ کلام ہے تے ای کیونکہ تساں ایسے موضوع تے ہمیشہ کچھ لوگ ہونے جڑے جنہاں نال بے وفائی ہونی انہاں کیتی ہونی دل توڑے ہونے انہوں نے بہت ساری ترٹے ہونے اکثر ان کوشش کرے نے کہ اس پاکیزہ جڑا صدیت و ازل تو ابد تک رہنے والا موضوع اس کو کرٹیسائز کریں تو سکیتا ناکام کوشش ہے. ہڑا کے سنو ٹھیک ہے ذرا دل پگھلاؤ کوشش کرو. آخنا ہے کہ جب سامنے وہ زلف سوارے نظر آئے جب سامنے وہ زلف سوارے نظر آئے صحرا میں طلوع ہوتے ہوئے ستارے نظر آئے. چہرہ تھا کہ خورشید جہاں تاب کا دل تھا رخسار شفق رنگ شرارے نظر آئے. آنکھوں میں سمٹ آئی تھی افلاک کی وسعت پلکوں سے جھلکتے ہوئے تارے نظر آئے. ہونٹوں پہ دھنک پھول شفق شربت شیریں ہونٹوں پہ دھنک پھول شفق شربت شیریں یاقوت کمل لال
یہ سارے نظر آئے. اٹھتی ہوئی ایڈورٹائز جمالیات. جی اٹھتی ہوئی گردن کی ادا ایسے تھی کہ جیسے اٹھتی ہوئی گردن کی ادا ایسے تھی کہ جیسے طاؤس کوئی نہر کنارے نظر آئے. قامت میں گلابوں سے لدی پھول کی ٹہنی. یہ جی محبوب نکا تو قامت نہیں گل ہو رہی کہ قامت میں گلابوں سے لدی پھول کی ٹہنی. رفتار میں دریاؤں کے دھارے نظر آئے. ففتھ جنریشن. رفتار میں دریاؤں کے دھارے نظر آئے. اگلا کہ معصوم سے چہرے پہ وہ معصوم تبسم. دنیا میں ہی جنت کے نظارے نظر آئے. معصوم سے چہرے پہ وہ معصوم تبسم. دنیا میں ہی جنت کے نظارے نظر آئے. مرمر سے تراشے ہوئے پیکر کی بناوٹ. مرمر سے تراشے ہوئے پیکر کی بناوٹ. ہاں تاج محل تیرے منارے نظر آئے. اللہ رے ان آنکھوں کی مرموز ادائیں. اللہ رے ان آنکھوں کی مرموز ادائیں. ایک غمزے میں کیا کیا نہ اشارے نظر آئے. دیکھنا کہ شیریں سخنی دیکھ کے اس مست ادا کی. شیریں سخنی دیکھ کے اس مست ادا کی. فردوس کے چشمے ہمیں کھارے نظر آئے. شیریں سخنی دیکھو نا بھی میں کہا تو اس انڈر اسٹیمیٹ کیتا محبوب فردوس نے چشمے عاشق کی گفتار کے کھارے کر دیتے. کیا بات ہے. شیریں سخنی دیکھ کے اس مست ادا کی. فردوس کے چشمے ہمیں کھارے نظر آئے. پھر رات کے دامن میں کہاں ٹھہرے سیاہی. پھر رات کے دامن میں کہاں ٹھہرے سیاہی. جب شام کو وہ پردہ اتارے نظر آئے. کیا بات. اور آزاد میں پھر کیسے مسلسل اسے دیکھوں جب نقش وہ یوں اپنے نکھارے نظر آئے. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں. احمد فراز. اور کسے یہ جرت کے بے پیرہن اسے دیکھے. کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے. ڈاکٹر صاحب بے پیرہن مطلب بھی دسو. بے لباس. کپڑا تو بغیر. جی بے لباس. کسے یہ جرت کے بے پیرہن اسے دیکھے. کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو بات کر کے بات کیوں شامی صاحب بند تو نہیں کر دیتا. نہیں چلنا تھا. ایک ڈاکٹر صاحب نازک جا شعر ہے. جی 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 کہ جدن بھی ملیندے بڑا چنگا لگے. نہیں دوبارہ ایک دفعہ سے. اچھا سکھیرے تو آؤ صاحب. ہیں سکھیرے تو آؤ بھائی شروع تو. جدن بھی ملیندے بڑا لطف آندے. ٹھہرا کے وعدے بڑا چنگا لگے. ٹھہرا کے مطلب کہ روک کیا روک کیا ہے. جدن بھی ملیندے بڑا لطف آندے. ٹھہرا کے وعدے بڑا چنگا لگے. نشیلے لباں تے ہنسی مسکراہٹ سجا کے وعدے بڑا چنگا لگے. ٹھیک ہے. اور میں دل بھر دے پاکی دا چہرے تے عاقب جدن بھی نگاہیں دا بوسا کرے نا. شہادت دی انگلی تے اپنا انگوٹھا للا کے وعدے بڑا چنگا لگے. ایک اشارہ بنا رہا اپنا. جی 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 اس ٹائپ نال ہوگا. شہادت دی انگلی تے انگوٹھا للا اپنا انگوٹھا للا کے وعدے بڑا چنگا. کیا بات. احمد بھائی احمد بھائی نظم سر اپنی غزل تو نہیں ملی پر ایک شعر جو ہے نا ایک شاعر کا جو کہ میرا فیوریٹ ہے وہ یاد آ گیا. شاعر کہتے ہیں کہ جفا کی آگ تھم جائے فخر ٹوٹے کبھی محسن. محسن نقوی کا جفا کی آگ تھم جائے فخر ٹوٹے کبھی محسن. چلے آنا میرے ہو کر میں ماضی پھر بھلا دوں. واہ 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 کیا بات. سر ڈاکٹر صاحب اس شعر تو میں کوئی شعر یاد آیا شاید تو پتہ نہیں پسند آنا یا نہیں. بڑا پرانا میں یاد رکھو یا شعر کیونکہ میں یاد کرانے نہیں. پاکنا کہ سب خفتیاں قبول تھیں مگر یہ ضیاء نہ ہوتا. سب خفتیاں قبول تھیں مگر یہ ضیاء نہ ہوتا. وہ شخص مجھ سے روٹتا مگر بدگمان ہوتا. کیا بات. اور بات اس سے کو ایک اور شعر ہے میں سنا رہا ایسا کیونکہ ماں صرف دعا ہوا یاد ہے کہ وصف تیرے ڈھونڈنے میں دل بھر. وصف تیرے ڈھونڈنے میں دل بھر کتنے لوگوں سے محبت کی گئی. واجی واہ. اور ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ
عمر گزار دیجئے، عمر گزار دیجئے، جو نے لیا. سر جی جی شاعر کہتے ہیں کہ گر تو ہر جائی ہے تو اپنا بھی یہی دستور سہی، ہاں گر تو ہر جائی ہے تو اپنا بھی یہی دستور سہی، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح، تو نہیں اور صحیح اور نہیں. میں سمجھے نا کہ اور شاعری آج تعریف سنبھلے ہے. تھے ہم درد محبت رفتہ سے. یہ میری اپنی نظم ہے جی واہ جی واہ واہ کہ بس یہ بائی چانس کلک کر گئی، جی لیکن یہ پوری نہیں آنی. اس نے 2 شعر ذہنے جانے پہن کہ آج سنبھلے تھے ہم درد محبت رفتہ سے، خود کو بیکار سا پایا گویا پھر سے محبت کر لی. خود کو بیکار سا پایا گویا پھر سے پھر سے محبت. نیچر ہے نا کہ نشے کی طرح محبت بھی ترک ہوتی نہیں، ہاں، جو ایک بار کرے گا وہ بار 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 کرے گا. بار تے ای جڑے شعر ہے نا جس سے چاہنا کہ تو نہیں تو اور صحیح، ای میں ای سمجھے نا بلکہ کچھ لوگوں نے میں منہ تو بھی سنا انہوں نے کلمات ان کے تاریخ جدید اردو نی تاریخ یہ پچھلے 100-150 سال نی تاریخ محبوب نے منہ تے اس تو وڈا تماچا کہ شاعر نہیں مارا. اس جیڑا اس جس طریقے نال ساتھ تماچا مارا گیا اس تو وڈا تے خوبصورت تماچا محبوب کہہ نہیں مارا کہ تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی تو اس تو اگر اس تو اتلا تماچا تو سانے تکا ڈاکٹر دے. صاحب نہیں اجے نہیں. تسی کو ہو سی لیکن اگر On the record اگر ای نظم پبلش ہو گئی ہو گیا تو یقیناً لوگ آکھے نا کہ ای بھی ای اس تو وڈا تماچا. ڈاکٹر صاحب او نظم تسی سناؤ کیا ہوا جانا کہ محبت کر واہ جی. وہ نظم سناؤ. ای نظم اپنی نظم ہے. سن 2012 نے یونیورسٹی دور ہی لکھی. اچھا کیا ہوا جانا جو محبت کر لی، وہ زمانہ بھی تھا ہم بھی تھے معتبر. واہ کیا ہوا جانا جو محبت کر لی، وہ زمانہ بھی تھا ہم بھی تھے معتبر. ہم بھکاری نہیں خود کو سمجھاؤ تم، جی ہم بھکاری نہیں ہم بھکاری نہیں خود کو سمجھاؤ تم. ہم تو مانگیں فقط پیار، لطف و کرم. تیری باتیں ہمیں یوں لبھاتی گئیں، تیرے گیسو اسیری میں لیتے گئے. اپنا دل تھا جو بس تیرا ہوتا گیا، ذات تیری میں خود کو سمیٹے گئے. کیا ہوا جانا جو محبت کر لی، وہ زمانہ بھی تھا ہم بھی تھے معتبر. اور یہ نہ سمجھو کہ تم ایک بھلی چیز ہو، یہ نہ سمجھو. یہ تو حسن نظر تھا تو بھاگ گیا. کیا بات. یہ نہ سمجھو کہ تم ایک بھلی چیز ہو، یہ تو حسن نظر تھا تو بھاگ گیا. ورنہ بک بھی رہا تھا تیرے جیسا حسن، ایسا خوش کن کہ چندہ بھی شرما گیا. ورنہ بک بھی رہا تھا تیرے جیسا تیرا حسن جیسا ایسا حسن. خوش کن کہ چندہ بھی شرما گیا. نہ بازاری ہوئے ہم یہی بھول کی، نہ بازاری ہوئے ہم یہی بھول کی، اور بھولے ہوئے دل کو تو بھا گیا. کیا ہوا جانا جو محبت کر لی، وہ زمانہ بھی تھا ہم بھی تھے معتبر. اور سن لو ہم وہ جنونی نہیں، اور سن لو کہ ہم وہ جنونی نہیں جو تیرے در پہ ٹھہرے رہیں رات بھر. نہ ہی ہم میں وہ مجنوں سی بے تابی ہے جو بنا لیں ویرانوں میں بس اپنا گھر. ہم تو آندھی ہیں خود گرد ہو جائیں گے، اور بنا دیں گے تیرا بھی مشکل سفر. جی کیا ہوا جانا جو محبت کر لی، وہ زمانہ بھی تھا ہم بھی تھے معتبر. اور رہی بات خوبی کی سن ہم نشیں، اور رہی بات خوبی کی سن ہم نشیں. تو ہے یکتا تو ہم سا بھی کوئی نہیں. کانفیڈنس. اور رہی بات خوبی کی سن ہم نشیں، تو ہے یکتا تو ہم سا بھی کوئی نہیں. تو ہے اہل فخر ہم ہیں اہل ہنر، جی تو ہے اہل فخر ہم ہیں اہل ہنر. اور ہنر ایسے گلیوں میں رلتا نہیں. تو ہے اہل فخر ہم ہیں اہل ہنر، اور ہنر ایسے گلیوں میں رلتا نہیں. تو نے ٹھکرا دیا یہ تیرا عیب ہے، ہم سا کوئی تجھے اب تو ملنا نہیں. کیا ہوا جانا جو محبت کر لی، وہ زمانہ بھی تھا ہم بھی تھے معتبر. اور آخری بند ہے کہ اپنے لہجے کو تھوڑا آہستہ تو کر، ہاں جی ہمیں عاشق تیرے کوئی خادم نہیں. عشق کی تعریف ہی چینج کر دیتی. اپنے لہجے کو تھوڑا آہستہ تو کر، ہم ہیں عاشق تیرے کوئی خادم نہیں. تجھ کو بھی ہم سفر کی ضرورت تو ہے، جی فقط حاجت ہمیں ہو یہ لازم نہیں. بایولوجیکل فیکٹس، بایولوجیکل فیکٹس.
اپنے لہجے کو تھوڑا آہستہ تو کر، ہم ہیں عاشق تیرے کوئی خادم نہیں، تجھ کو بھی ہم سفر کی ضرورت تو ہے، فقط حاجت ہمیں ہو یہ لازم نہیں، تو ہمیں جیت لے بس ذرا پیار سے، پیار سے ہار جائیں تو نادم نہیں، حکم مغرور ہو تو نہ آئیں گے ہم، جان حاضر ہے پر ہم ملازم نہیں۔ کیا ہوا جانا کر لیا، زمانہ بھی تھا ہم بھی تھے۔ اور یہ بڑی ہٹ ہوئی جناب محبوب اس نظم تو بعد لاجواب ہو گیا، تو اس شخص سے لاجواب ہویا جس کو مہدی شامی صاحب گئے ایسا آرگومنٹ دیتے ہیں تو بالکل لاجواب ہو گیا۔ ایک محبوب بار وہ کافی کیا کہنے کہ شخص جس تو دنیا مروب ہونی وہ لاجواب ہو گیا بالکل۔ اچھا لاجواب ہویا تو محبوب بڑے ہی خندہ پیشانی نال پیار نال ایک جواب دیتا، سیٹسفائنگ آنسر دینے کی کوشش کی تھی، عاشق قبول کرے نہ کرے اس تے محبوب آکھنا کہ عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، چشم ساقی سے پیو یا لب ساغر سے پیو، بے خودی آٹھوں پہر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ محبوب کہتا ہے کہ فار ٹائم بینگ کرش اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، فار ٹائم بینگ چینج ہو سکتا ہے آپ کا ٹیسٹ، چشم ساقی سے پیو یا لب ساغر سے پیو، بے خودی آٹھوں پہر ہو یہ ضروری تو نہیں، نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں، شیخ کرتا ہے تو مسجد میں خدا کو سجدے، شیخ کرتا ہے تو مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب کی نظروں میں ہو ساقی یہ ضروری ہے مگر، سب کی نظروں میں ہو ساقی یہ ضروری ہے مگر، محبوب بہت بڑی ڈیمانڈ کر دیتی، محبوب آخنا کہ میں محبوب ہاں، میں گلاب ہاں، میں گلستان نہ گلاب ہاں، میری ڈیمانڈ ہو سکتی، سب کی نظروں میں ہو ساقی یہ ضروری ہے مگر، اے عاشق سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں، میں کشی کے لیے خاموش بھری محفل میں، میں کشی کے لیے خاموش بھری محفل میں، صرف خیام کا گھر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات، خیام ثانی جی یہ شاعری خاموش غازی پوری، اچھا جی واہ جی واہ، تو محبوب اس نے جواب تو محبوب نے دعویٰ اپنی جگہ قائم ہے، اس جگہ آگ دیتا نا کہ سب پہ ہو ساقی کی نظر یہ ضروری تو نہیں، مرتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، جی 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 کیا بات ہے، مرتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، بادل کی طرح دشت پہ آنا پڑا مجھے، وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، جی پھر کیا ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے، وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر کیا ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے، بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، واہ چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے، یادیں تھی ایسی دفن کہ بعد از فروخت بھی، یادیں تھی ایسی دفن کے بعد از فروخت بھی، اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے، بچھڑ کے مجھ سے اس نے تو مر جانا تھا حسن، اس کی نظر میں خود کو گرانا پڑا مجھے، اور دوست بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، دوست بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا ہوں میرے یار سمجھتے ہیں مجھے، اور میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، جی اور سبھی لوگ پراسرار سمجھتے ہیں مجھے، میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، اور سبھی لوگ پراسرار سمجھتے ہیں مجھے، نیک لوگوں میں نیک گنا جاتا ہوں، اور گنہگار سمجھتے ہیں مجھے، وہ جو اس پار ہیں ان کے لیے اس پار ہوں میں، اور وہ جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں مجھے، میں جو ہر طرح کے حالات میں ڈھل جاتا ہوں، بس سبھی لوگ فنکار سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب گل کی تھی نا محبوب نہیں تے انہاں آکھا کہ ایک آخری شعر میں مفہوم ہی آیا
کہ مرنے تو بعد بھی میں کوئی اس گھر نہیں حفاظت واسطے آونا بالکل. پیا تا محبوب اس کو ڈیفینڈ انج کرے نا وہ آکھنا کہ جڑا میں محکد آ جڑے میں دہلیز ہے وہ بھی دعویٰ کرے نا آکھنا کہ اس انجمن کو اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار سو دیوار و در کو غور سے پہچان لیجئے بعد از مرگ بھی سکون نہیں ملنا. ڈاکٹر صاحب اچھا میں سمجھ دسا کہ ڈاکٹر صاحب کو پنجابی مزاحیہ شاعری تے بھی نا اسی طرح عبور حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب تو ایک نظم لکھی اکھی اگو توتے دستے جی 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 وہ ذرا کر یاد تھا وہ میں تو سائیں شاید بھیجی تو میں کو بھیجی واٹس ایپ پہ چوسی وہ ہو سی چھڑ کو نہیں میں کولو ایسا ہی صفحہ لیکن وہ اس تو پڑھا کوئی نہ ویسی میں کو تو سے کو تو سی پڑھ گئی سو تو سے لکھی یار وہ ایک منٹ سٹ دے میں پکچر ہی بھیجا ہے نا پکچر اس بھیجی پیڈ تے تو سے لکھی اس نے پکچر بھیجی چلو میں چیک کروں یہ اگر کوئی اور یاد ہے اس طرح نہیں تھا پی ایچ ڈی نہیں رہا گامزن ہیں ایم فل بھی کر چکے ہیں بحیثیت ایم بی بی ایس ڈاکٹر. اچھا حفیظ جلندری زیادہ تر عمومی طور تے کافیہ ردیف تے وزن علی غزلہ کہیاں لیکن کچھ آزاد نظمہ بھی کہیاں. حفیظ جلندری آکھنے کہ مگر سنو تو شیخ جی عجیب شے ہیں آپ بھی بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے ہیں کبھی. مگر سنو تو شیخ جی عجیب شے ہے آپ بھی بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے ہیں کبھی. حسین جلوہ ریز ہوں ادائیں فتنہ خیز ہوں حسین جلوہ ریز ہوں ادائیں فتنہ خیز ہوں ہوائیں اتر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں. واہ جی واہ نگار ہائے فتنہ گر کوئی ادھر کوئی ادھر ابھارتے ہوں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر. نگار ہائے فتنہ گر کوئی ادھر تو کوئی ادھر ابھارتے ہوں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر. واہ جی واہ چلو جی قصہ مختصر تمہارا اپنا نقطہ نظر درست ہے تو ہو مگر ابھی تو میں جوان ہوں. واہ جی واہ واہ جی واہ کیا بات ایک منٹ واسطے ہی لگا اور بھیا کہ وہ شروع ہو ویسی ابھی تو میں جوان ترارری جی یار لائٹیں سڑی بند ہو گئی ہیں لائٹیں بند ہو یہ گئی بند نہیں ہو گئی ہن میں خلے ناظرین کو اجازت کے نا نہیں میں ایک شے ہاں حاضرین کو تو نہ کی سنا نہیں حاضرین کو اجازت نہ نہیں ناظرین کو اجازت تو پہلے اچھا 12 ہونے لگے نہیں صبر احمد ناظرین تو اجازت تو پہلے اگر تسی لوگ مناسب سمجھو تو ایسا شامل کرائے چاہ نہیں ناظرین کو کیڑی چھیاں ڈاکٹر صاحب تسی دھیمے سراج گنگنا بڑا اچھا گینے ہو چند جملے کہ پسندیدہ شاہی نے آج گنگنا کے ترنم نال سا سنا رہا اگر تسی کوئی چاہنے ہو تو گھڑا یا کچھ ایسی کولی دے سکتے ہیں پیش یار جھوم کے جب واہ رندوں نے پلا دی جھوم کے جب رندوں نے پلا دی شیخ نے چپ کے دعا دی جھوم کے جب رندوں نے پلا دی ایک کمی تھی تاج محل میں 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 ہم نے تیری تصویر لگا دی ہم نے تیری تصویر لگا دی شیخ نے چپ کے دعا دی جھوم کے جب آپ نے جھوٹا وعدہ کر کے 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 آج ہماری عمر بڑھا ہماری عمر بڑھا دی
شیخ نے چپ کے دعا دی جھوم کے جب کیا اجازت تے بات آخر تے ریکویسٹ بھائی اللہ نے نا نے مار کے آباد کرو مار کیا اللہ حافظ. اور 12 موڑ لگے میرا خیال ہے وہ اسے تو ڈاکٹر صاحب اجازت کی تھی. ہاں اسی ذرا چنڈا والی گپ لساں اج میں نیٹ فلکس شروع کرن لگ گیا تو اس کو جڑا مین سٹریم میڈیا اس کو اٹھاؤ. یار وکٹری نے سائن تھا وکٹری نے سائن مار کے آج نہیں ہونا میں جت وہ سی میں بس یہ کہ ماں یاد ہے اے السلام علیکم. ویڈیو بند نہیں ہوئی تو سب پہلے چنڈا والی گپ شروع کر دی تھی. یار کت تھے استغفر اج چلنی پئی چلنی پئی نا. اچھا نہیں اسے اونجی گل پہ یہ جڑی غزل میں سنائی اس نے ایک اگلا شعر حافظ صاحب دسا بھائی وہ ہونا دسو نا وہ مکمل یاد نہیں آ رہا واچ کے موقع ٹو بی کنٹینیوڈ ٹو بی کنٹینیوڈ